تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم، فالوحا فالوحا فالنجا فالنجا۔ یہ آپ کے لمبے خطبے میں سے میں نے دو چار سطریں آپ کو سنائیں کہ آج تک موت سے جو ٹکرایا ہے، گرنا اسی کا مقدر ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بادشاہ تھے کسرا و دارا، اسی سے سکندر صفات بہار، ارے لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ٹھاٹھ سا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تو فرمایا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑو گے تو پکڑ مارے جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ، ان فررتم منہ ادرککم، بھاگو گے پکڑے جاؤ۔ اب یہ کتنے پہروں میں ہوتے ہیں بعض لوگ، لیکن کیا وہ موت سے بچ جاتے؟ موت تو سب کے لیے، لہٰذا کیا کرو، الوحا الوحا، الوحا کا مطلب جلدی کرو، جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ کا النجا النجا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے کچھ جلدی کرو۔ اس جلدی میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ذریعے سے۔ جیسے پانی سے گھاس پھول پھل زندہ ہو جاتے ہیں، روح سے ہم زندہ ہیں، تو فرمایا دلوں کی زندگی قرآن سے ہے، قرآن سے دلوں کو زندہ رکھنا۔ ایک حدیث ساتھ یاد آ گئی، وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر کے سناتا ہوں۔ اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن، تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو صلی اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ دل کی تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں۔ مجھے سٹنٹ پڑا نا، وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا، تو کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں، پھر خود سٹنٹ پڑا اور ہو گئے۔
دل کو سپلائی دینے والی 3 بڑی شریانیں، تو وہ ایک بند ہو تو سٹینٹ ڈالتے ہیں، 2 بند ہو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، 3 بند ہو تو پھر آپریشن ہی کرتے ہیں، اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں، یہ بند ہو جائیں تو موت ہے۔ تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی 3 شریانیں ہیں۔ میں ابھی مجھے وہ مناسبت ایک دم ذہن میں آ گئی، پہلے نہیں تھی، کہ ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی، ویسے تو بہت سی رگیں ہیں لیکن 3 بڑی رگیں ہیں۔ ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی 3 نشانیاں ہیں، یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی 3 پائپ لائن جا رہی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک ذکر کی مجالس ہیں، اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے۔ اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہے، چاہے RPO ہے، چاہے مولانا ہے۔ اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے، نورانی ہے، اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ تمہارے پیسے کو، نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا، کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے، بس مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، مولوی صاحب آ جائے ختم پڑھ چھڑے، محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں قبروں پہ، جا بھی ساڑے پیو دی قبر تے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کو واللہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوتی تو حافظہ میں جا کے بھایا ہوتا۔ محرم میں جاتے ہیں نا، ایک رسم ہے، اچھی رسم ہے، قبریں تازہ ہو جاتی ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، ایک رگ تو پوری بند ہوتی، اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے، دوسری رگ پوری بند ہوتی، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ تو میں علی کی بات عرض کر رہا تھا، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کرا کس سے؟ قرآن سے۔ اخبار میں تو روزانہ پڑھتے ہیں ہم، یہ کتنے ڈھیر لگے پڑے۔ تو میرا دل جو زندہ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے روشن کر، وہ کس سے؟ کا نبی کی باتوں سے، نبوت کے تذکروں سے، نبوت والے اخلاق سے، نبوت نبی کی سیرت سے اس کو زندہ کر۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور دنیا کی بے رغبتی سے اس کو طاقت دے۔ دل کا ٹونک زہد ہے، دنیا کی بے رغبتی۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اس کی بھی لگام ہے، بے لگامہ ہو جائے تو تباہی پھیر دیں گے، اس کو لگام چڑھا موت کی یاد کی۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لے کے مر جانا ہے، مر جانا۔ بھائیو، بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو تو 0 ہو جاتا ہے، 100 into 0 0، اور ٹریلین into 0 0، 1 خرب ضرب 0 0۔ اللہ کی قسم، ساری زندگی کی عزت، دولت، شہرت، بلندیاں، مرتبے، حیثیتیں، عہدے جب موت سے ضرب کھاتے ہیں 0 ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مولانا طارق جمیل کہلا رہا تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد ڈیڈ باڈی میت، ڈیڈ باڈی میت۔ اولاد بھی نہیں کہتی، اولاد بھی کہتی میت چاہو، منجی چاہو، ہمارے ہاتھوں میں کہتے ہیں منجی چاہو، میت چاہو۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ ہے بادشاہ وقت، اور 1 سیکنڈ کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کہلا رہا ہے، اور وہ میت کہلا رہا ہے، اور وہ مردہ کہلا رہا ہے۔ اس ساری زندگی کی کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں، نتیجہ 0 ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ہستی ہیں جن سے پوچھا گیا، باقی تو کون پوچھتا؟ وقت لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تم سب کا ایک دن مقرر ہے، وہ آئے گا تمہیں اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس دن اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے موت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر موت سے خوفناک پیغام کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ کا انتقال ہوا
تو میرے نبی نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک ضمانتوں میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کی طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کی طفیل حساب شروع ہو، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہ گار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگیا جائے۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک سوٹی ماری، ایک دفعہ ایک سوٹی، جنگ خندق، شکست ہو گئی، صحابہ دوڑے، تو اس دوڑ میں ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ لگا۔ وہ تیزی میں دوڑ رہے تھے، لہٰذا ان کو خیال بھی نہیں آیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ پاؤں وہ جنگی جوتا تھا تو تلوار سے بچانے، تو پاؤں تھوڑا سا مسلا گیا، تو آپ نے اس کو چھڑی ماری۔ اس کے جسم پہ زرہ تھی، زرہ تھے تھا، تلوار نہیں چل دی، تو سوٹی کی چل دی۔ تو آپ نے کہا اوجا تھا نہیں، ارے دیکھ کے تو چلتے، سنے مجھے تکلیف پہنچائی، اتنا آپ نے کہا۔ وہ دہشت تھی اس وقت، بھاگ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس ہوں تیری ہلاکت، اللہ دا نبی تیری وجہ تو تکلیف ہج گیا، انہیں تیری معافی کوئی نہیں۔ ساری رات کہنے لگے مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل آئے گا اور آ کر اللہ کا فرمان سنائے گا کہ اس کے لیے یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کہ میں سویا نہیں ساری رات۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ تو کہنے لگے لے بھائی ہو گئی نہ وہی گل، آ گیا جبریل لے کے تیری بربادی دا پروانہ۔ تو کہنے لگا میں کانپتا ہوا، ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں کانپتا پہنچا دربار رسالت، تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی، اس کی میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اور
اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کو میں 60 اونٹنیاں گفٹ کرتا۔ این سوٹی ماری اور 60 اونٹنی، جو پولیس والے بیٹھے ہیں، یہ عوام بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، کیسے ناجائز کیس کرواتے ہیں، کیسے غلط FIR کٹواتے ہیں، کس طرح جھوٹے گواہ بناتے ہیں۔ ان کو قبر کا اندھیرا یاد ہی کوئی نہیں، ان کو قبر کا جھٹکا یاد ہی کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی کوئی نہیں۔ انہوں ڈھکا دیو، انہوں چھڑا دیو، انہوں بند دیو، انہوں چھڑ دیو۔ یہ بھول نہیں گئے ان کے اوپر ایک اور رب ہے، جن کی طفیل جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کی طفیل جہنم ٹھنڈی ہوگی پل صراط سے گزرتے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھڑی ماری، معافی چاہتا ہوں، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں۔ اور آپ فرما رہے ہیں بھائی بدلہ لینا جیسا لے لو۔ سارے رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کراؤ۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو ہے کوئی، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ساری زندگی خود قرضہ لیا۔ لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو۔ لعنت ہے تمہاری تجارت جو تمہیں انسانیت سے نکال کر جانور بناتی، درندہ بناتی۔ اگر نہیں حوصلہ مت بیچو ادھار، اور اگر بیچا ہے تو پھر صبر کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اما رکھے، اللہ نے پوچھا کی لے آندائی؟ کہنے لگا ویلا کوئی شے کوئی نہیں، کوئی نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، تسبیح ذکر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے کو؟ پھر کہنے لگا یا اللہ خالی کچھ نہیں۔ اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا وہ کوئی نیکی تو یاد کر۔ تو کہنے لگا یا اللہ ایک یاد آئی ہے، میں تاجر تھا بڑا، جو تھوک کے ہوتے ہیں ہول سیلر، تو میں مال اٹھواتا تھا، جو لوگ پیمنٹ دینے میں تنگ کرتے تھے میں انہیں تنگ نہیں کرتا تھا، میں نے نوکروں سے کہا ہوا تھا جب دے دے لے لینا، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے، یہاں تو ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا، جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا۔ ہے جو تو آنکھیں کوئی نیکی ہے تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بڑا سکھ پہنچایا، آج میں تینوں سکھ ہی کرنا، جا مفت جنت جی، جا مفت جنت۔ بھائیو حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت۔ تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بھائی جو کوئی بدلہ لینا چاہے تھے لے لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں صفیں سیدھی ہو رہی تھیں، تو وہ ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ تیر ایسے مارا، حذیفہ پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے نوک چبھوئی تیر کی، مجھے درد ہوا ہے،
آپ نے کہا تو معافی دے دو؟ کہا نہیں، بدلہ لوں گا، بدلہ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا لے لے بدلہ، کہا لے لے بدلہ۔ کہا نہیں، آپ یہ کرتا اٹھائیں، آپ نے میرے ننگے پیٹ پہ تیر مارا ہے، تیر چبھویا، میں ننگے پیٹ پہ تیر چبھوں گا۔ تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا لیا۔ جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے بوسہ لے لیا کہ یا رسول اللہ، ممکن ہے میں شہید ہو جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میرے یہ ہونٹ آپ کے جسم کی خوشبو سے مہکتے ہوئے ہوں اللہ کی بات کا۔ اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ اس بدر کی جنگ کے شہداء میں ایک حضرت غزیہ بھی۔ تو میرے نبی نے دوہرا کے جب اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا اب ٹھیک، تو بھائی وہ کاروبار کرو، جو مرضی کرو، ادھار دینا میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ عزتیں اگر پائمال کرنے سے بچ سکو پھر دے دو ادھار، اور اگر پگڑیاں اچھالو پھر اللہ کے واسطے چھوٹا کام کر لو، کسی کو بے عزت نہ کرو۔ آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے قرضہ ہے کہ جی ہے، کہ تم خود پڑھ لو، قرضہ ہے جی نہیں، پھر آپ آگے پڑھ کے پڑھاتے تھے، کوئی ذمہ داری لیتا تھا پھر آپ پڑھا دیتے تھے۔ تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہو۔ جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہ جی نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے۔ پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہ جی آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھو۔ تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا، کوئی پڑھا دے۔ تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ ابو پہلی صف میں کھڑے۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو جمعرات کی ایک نماز عشاء، اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1۔ تو جمعرات اور پیر کی ایک اور یہ 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہری عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے، کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی۔ یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے آپ اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا
اور ان سے فرمایا کہ بیٹو میں